آج ہم بائبل اسٹڈی کے اس حصے میں داخل ہو گئے ہیں، یعنی حبقوق دوسرا باب، اور آپ یہاں پر ایک شفٹ آپ کو نظر آئے گی کہ نبی کے رویے میں آپ کافی جو ہے وہ ایک آپ کو تبدیل شدہ شخص جو ہے وہ نظر آتا ہے۔ پہلے باب میں he is very impatient، وہ بڑا بے صبرا ہے اور خدا سے کہہ رہا ہے کہ کب تک، میں انتظار نہیں کر سکتا، تو مجھے جواب دے، اس صورتحال میں تو مداخلت کر، انٹرفیئر کر۔ لیکن چیپٹر 2 کا جو آغاز ہے اس میں لگتا ہے کہ اب نبی کے رویے میں کافی تبدیلی آئی ہے، اور اب وہ بے صبرا نہیں بلکہ صبر سے خداوند کے جواب کا انتظار کرنے کے لیے وہ تیار ہے۔ اور دیکھیں کہ وہ کہتا ہے، میں اپنی دیدگاہ پر کھڑا رہوں گا اور برج پر چڑھ کر انتظار کروں گا کہ وہ مجھ سے کیا کہتا ہے اور میں اپنی فریاد کی بابت کیا جواب دوں۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں برج پر چڑھ کے انتظار کروں گا۔ اور اگر آپ اس آیت کو دیکھیں، کیونکہ اس کو میں جلدی سے اس حصے کو کور کر کے آگے موو کرنا چاہتا ہوں، آج ہمارے پاس پورا چیپٹر ہے، تو یہاں پر ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ وہ ایک پر امید ایمان کے ساتھ خدا کی طرف رجوع کرتا ہے، جس کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں ایکسپیکٹنٹ فیتھ، کہ وہ ایک پر امید ایمان ہے، یعنی وہ صبر اور تحمل کے ساتھ تسلسل سے اس نے دعا کرنا جاری رکھا ہوا ہے۔ اور اب وہ یہ نہیں کہتا کہ کیوں میں دعا کروں، اس کا کیا فائدہ، کیونکہ تو جواب نہیں دیتا مجھے۔ اب اس صورتحال سے لگتا ہے کہ نبی باہر آ گیا ہے اور وہ ایک پر امید ایمان سے یقین رکھتا ہے کہ بالآخر خدا کلام کرے گا، خدا جو ہے وہ بولے گا، مجھے جواب دے گا، اور اس صورتحال کے لیے جو ہے وہ تیار ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر وہ اس بات کو پیش کر رہا ہے کہ میں بڑے احتیاط کے ساتھ خداوند سننا چاہتا ہوں، اور کیئرفل لسننگ ہے، اور اس میں ایک پر امید ایمان ہمیں نظر آتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک سبمسو اسپرٹ بھی ہے، جس کو ہم اطاعت گزار روح کہتے ہیں۔ سبمٹ وہ جو ہے وہ خدا کے حضور جو ہے وہ کرتا ہے، کیونکہ اب وہ اس بات کے لیے تیار ہے کہ خدا اگر مجھے تادیب کرتا ہے، مجھے کریکٹ کرتا ہے، خدا مجھے سرزنش کرتا ہے، تو I am ready Lord، تو مجھے کریکٹ کر، تو میری سرزنش کر، تو میرا علاج کر، میری کمزوری کا چارہ کر خداوند۔ اور اس بات کے لیے وہ تیار ہے، he submits جو ہے وہ، کیونکہ وہ اس بات کے لیے پورے طور پر he is willing to receive Lord's rebuke، کہ خداوند سرزنش کرے تو میں اس کو جو ہے وہ سبمٹ جو کہہ سکتے ہیں کہ سبمسو اسپرٹ کے ساتھ، اطاعت گزار روح کے ساتھ اس کو قبول کرنے کے لیے جو ہے وہ تیار ہوں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ there is also a responsive heart، ایسا دل بھی نظر آتا ہے جو سننے والا ہے، جو رسپونڈ کرے۔ خدا کی جو توقع ہے کہ جب وہ کلام کرے اور ہم سنیں، تو کس طرح سے ایک سننے والے دل کے ساتھ، ایک رسپونسو ہارٹ کے ساتھ، کہ ہم اس کا جو ہے وہ جواب دیں۔ کیونکہ ہم ایک انگریزی کا تھیولوجین ہے، وہ اس طرح سے لکھتا ہے کہ God is a speaking God، خدا جو ہے وہ کلام کرنے والا ہے، وہ بولنے والا ہے، لیکن a speaking God calls for a listening people۔ جو بولنے والا خدا ہے وہ کن کو بلا رہا ہے؟ جو سنتے ہیں۔
اگر آپ مکاشفہ کی کتاب میں جو 7 کلیسیاؤں کا پیغام جو ہے وہ سنے، اس میں کیا ہے؟ جس کے کان ہو وہ سنے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے۔ تو اس طرح سے یہاں پر نبی کو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ he is prepared to listen God, and here is a careful listening. ایک احتیاط اور مطاعت کے ساتھ وہ خدا کو جو ہے وہ سننے کے لیے جو ہے وہ تیار ہے۔ لیکن اس میں جو بڑا اہم نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ a patient waiting، کس طرح کا انتظار ہے؟ جس میں ایک صبر ہے۔ صبر آزما انتظار ہمیں یہاں پر دکھائی دیتا ہے۔ He is waiting God. Waiting is not at all easy. انتظار کرنا اتنا آسان نہیں ہے۔ ہم بڑے بے صبرے ہیں کہ نہیں ہیں؟ اگر آپ دیکھیں کہ گاڑی لیٹ ہو جائے، یا کبھی ہم کوئی کسی طرح سے بھی سفر کر رہے ہیں، جہاز سے کر رہے ہیں، ٹرین سے، بس سے، جب دیر ہوتی ہے، انتظار ہے، تو بڑی بے صبری اور عجیب قسم کی کیفیت میں ہم داخل ہو جاتے ہیں۔ اور اگر دعا کے لیے ہمیں انتظار کرنا ہے، دعا کی اور خدا کے جواب کا انتظار کرنا، اٹس ناٹ ایزی ایٹ آل۔ اور اسی لیے ہمیں میچیورٹی کی ضرورت ہے، ہمیں بلوغت کی ضرورت ہے، تاکہ ہم انتظار کرنا سیکھیں۔ So waiting is not at all easy۔ لیکن اب ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ نبی بھی اس تجربے میں سے گزرا ہے۔ He went through a very painful experience کہ خدا جواب نہیں دیتا۔ God is silent، وہ انٹرفیئر نہیں کرتا، اور اس طرح سے وہ خدا کے ساتھ جو ہے وہ بات کرتا ہے۔ لیکن اب کیا ہے؟ اب وہ انتظار کرنے کے لیے جو ہے وہ تیار ہے۔ دوسری آیت میں پہلے باب میں دیکھا وہ کیا کر رہا ہے؟ کیا سوال تھا؟ کب تک؟ How long, how long, how long Lord؟ لیکن اب وہ جو ہے وہ انتظار کرنے کے لیے جو ہے وہ تیار ہے۔ بہت دفعہ دعا جب لوگ کرتے ہیں تو انتظار کرنا ان کے لیے کافی مشکل ہوتا ہے۔ ڈان کارسن، آپ تھیولوجیکل اسٹوڈنٹس ہیں، کبھی آپ نے ڈان کارسن کو پڑھا ہو۔ ہی از مائی فیوریٹ تھیولوجین، آئی لو ٹو ریڈ ہم۔ اور وہ اس طرح سے جو ہے وہ ڈان کارسن کو جو ہے نا، وہ بڑی یوزفل ایڈوائس جو ہے وہ دیتا ہے بلیورز کو۔ وہ کہتا ہے کہ پرے انٹل یو پرے۔ اب یہ بڑا کہہ سکتے ہیں کہ بڑا کمپلیکس سی اسٹیٹمنٹ ہے کہ پرے انٹل یو پرے۔ واٹ ڈز اٹ مین؟ اس کے معنی کیا ہے؟ اس کے معنی جو ہیں وہ اس طرح سے ایکسپلین کرتا ہے کہ our prayer are like the nasty little children۔ جو بچے شرارتی ہوتے ہیں نا، ہم بھی جب چھوٹے تھے، آج بھی شاید آج کل بھی کرتے ہیں لوگوں کی بیل بجا کے تو کوئی کھولنے آیا تو اس سے پہلے بھاگ جاتے ہیں۔ بھاگتے ہیں کہ نہیں؟ یا دروازہ ناک کیا، کوئی کھولنے آیا تو بھاگ گئے۔ تو they are the nasty children، شرارتی بچے جسے ہم کہتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ دعا بھی ہماری اسی طرح سے ہے، جسٹ ناک، اور خدا کو کہتے ہیں خداوند تو جواب دے، اس سے پہلے کہ خدا جواب دے we just leave، ہم بھی بھاگ جاتے ہیں۔ This is what the mean is pray until you pray، یعنی جب تک خدا جواب نہ دے ہمیں دعا کرتے ہی رہنے کی ضرورت ہے، اور مایوس نہیں ہونا کہ خدا تو جواب نہیں دیتا تو why I pray۔ Constantly we need to pray، ہمیں جو ہے مسلسل دعا کرنے کی جو ہے وہ ضرورت ہے۔ تو اسی کے لیے جو ہے وہ چیلنج نبی کے لیے تھا، لیکن اب وہ کیا ہے؟ اب وہ صبر کے ساتھ خدا کے جواب کا انتظار کرنے کے لیے تیار ہو۔ کہتا ہے میں اپنی دیدگاہ پر برج پر چڑھ کر خداوند کا انتظار کروں گا، کتنا بھی وقت لگے I will wait۔ اس لیے دعا میں ہمیں اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ waiting time is not a wasting time۔ دعا میں جب ہم انتظار کرتے ہیں تو یہ نہ سوچیں کہ ہمارے وقت کا ضیاع ہو رہا ہے، وقت ضائع ہو رہا ہے، نہیں، we have to keep waiting، کیونکہ ہمارا ایمان یہ ہے کہ خدا جو ہے وہ جواب دے گا۔ اور ایمانداروں کو، مجھے اور آپ کو یہ بات سیکھنے کی ضرورت ہے، ان دو سٹیٹمنٹس کے اندر ڈیفرنس کرنے کی ضرورت ہے۔ خدا نے جواب نہیں دیا، that's fine،
تو پھر ہم امپیشنٹ ہو جاتے ہیں کہ خدا تو جواب نہیں دیا. لیکن کبھی کبھی خدا نے نہیں میں جواب دیا ہے کہ نو، اس کو بھی ہمیں قبول کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے. میں نے آپ کو وہ کراچی کے ایک پاسبان کس نے کہا 33 سال میں نے دعا کیا کہ اس حالت سے، اس کپڑے پن سے خداوند تو مجھے شفا دے. And then he realized کہ خدا نے اسی حالت میں اس کو رہنے کے لیے کہا، لیکن ایک جواب اس کے لیے ضرور تھا، میرا فضل تیرے لیے کافی ہے. My grace is with you. My grace is sufficient. اور یہاں بھی ہمیں نبی جو ہے وہ اس صورتحال میں اب وہ کافی میچور ایک ایماندار کے طور پر نظر آتا ہے. He has become mature. بالغ مسیحی، بالغ ایماندار اس کا پیروکار ہے. ہمیں بھی بالغ ہونے کی ضرورت ہے، ہمیں بھی میچورٹی میں آگے جانے کی ضرورت ہے. اسی لیے پالوس کیا کہتا ہے کرنتھس کی کلیس کہ میں تم سے اس طرح کلام نہ کر سکتا. کیوں؟ کیونکہ کیا؟ تمہیں تو دودھ پینے کی عادت، تم بچے ہو ابھی. اور وہاں پر گریک کا ورڈ یوز ہوا ہے نیپیوئے، جس سے ورڈ نیپی نکلا ہے. یعنی اس طرح کے ہو جو بھی شیر خوار ہو، جن کو دودھ پینے کی حاجت ہے. یعنی وہ کیا کہہ رہا ہے؟ یو نیڈ ٹو بی میچور. تمہیں جو ہے وہ بالغ مسیحی، بالغ ایماندار ہونے کی ضرورت ہے. اور نبی کی صورتحال میں بھی لگتا ہے کہ اب وہ بڑا میچور ایک ایماندار کے طور سے نظر آتا ہے کہ صبر کے ساتھ میں خداوند کا انتظار کروں گا. اور جب اس نے یہ کہا ہے تو ایک دم سے دیکھیں دوسری آیت کیا ہے، تب خداوند نے مجھے جواب دیا ہے. The Lord responded. خداوند نے اس کو جو ہے وہ جواب دیا ہے، خداوند نے کلام کیا ہے، خداوند بولا ہے. اس کی کیا پرپلیکسٹی تھی، کیا مشکل تھی، کیا ٹینشن تھی کہ اچھا خداوند تو ان کو چڑھا لائے گا، کسدیوں کو، بابلیوں کو، جو کیا ہے یہودا سے زیادہ ظالم ہے، زیادہ جو ہیں وہ برے ہیں. اور کیسا خدا ہے کہ تو ان برے اور ان قاتل اور ان جو تشدد کرنے والے لوگ ہیں، ان کو تو اپنے لوگوں پر چڑھا لائے گا. اب خدا نے اس کی اس مسئلے کا جواب دیا ہے کہ اب میں ان کی بھی عدالت کروں گا. I will bring them to justice. ان کو میں عدالت میں لاؤں گا. اور نبی کو خدا یہ بتانا چاہتا ہے کہ وہ میرا ضرور اعلی کار ہیں، لیکن ان کے جو گناہ ہیں وہ بھی میں عدالت میں لے کر جو ہے وہ آؤں گا، ان کا انصاف کروں گا. کیونکہ خدا جو ہے وہ انصاف کا جو ہے وہ خدا ہے. اور اس حصے کے ساتھ ہم حبقوق کہ خاص کر 6 آیت سے آگے 20ویں آیت تک میں خدا کے اس رسپونڈ کو آج رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہم اس حصے کو جو ہے وہ دیکھیں، خدا کے رسپانس کو. تو اس میں افسوس، 5 افسوس ہیں. کیوں ہیں؟ کیونکہ افسوس کا ورڈ جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے. 6 آیت میں دیکھیں تو وہ کہتا ہے کہ اس پر افسوس، اور پھر اس کے بعد 9ویں آیت میں دیکھے کہتا ہے اس پر افسوس، 12ویں آیت اس پر افسوس، 15ویں آیت اس پر افسوس. اور پھر جو ہے وہ آگے بھی ہم جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ اس پر جو ہے وہ افسوس، خاص کر 19ویں آیت. تو یہ 5 دفعہ افسوس 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 کے الفاظ ہیں. اور یہ ہماری اچھی مدد کرتے ہیں کہ ہم اس ٹیکسٹ کی ڈویژن کر سکیں، اس کی تقسیم کر سکیں، اس کی آؤٹ لائن بنا سکیں. ویری گڈ اسٹرکچر، بنا بنایا ہمارے لیے اسٹرکچر ہے، ہم اس کو انڈرسٹینڈ کریں. اور افسوس انگریزی میں ورڈ واو کا استعمال ہوتا ہے، اور اس ورڈ کے لیے اکثر لوگ جو ہیں وہ اپنی اپنی انٹرپریٹیشن جو ہے وہ دیتے ہیں. اور کچھ لوگوں کا جو خیال ہے کہ یہ جو افسوس ہے اس میں خاص طور سے ماتم کا احساس پایا جاتا ہے، اس میں لیمنٹ ہے، اس میں ماتم ہے.
अब ये मातम जो है वो कर कौन रहा है? God himself. अगर खुदा भी लमेंट कर रहा है कि इन पर, इन बुरे शरीर लोगों पर, उस पर अफसोस, उस पर अफसोस, उस पर अफसोस। और एक इसकी डिस्क्रिप्शन ये भी है कि जैसे हम कहते हैं ना, शेम ऑन यू, इसमें ये भी एक्सप्रेशन है, यानी खुदा ये कहता है, लमेंट तो कर रहा है बट ये कह रहा है कि शेम ऑन यू, तुम पर जो है वो अफसोस, कि जो जिन कामों की तरफ खुदा ने उनकी जो है वो तवज्जो, और खासकर यहाँ पर कसदी जो हैं, बाबली जो हैं, उनकी सूरत हाल हमें जो है वो नजर आती है। और पहला जो अफसोस है खुदा का वो क्या है? द फर्स्ट वो क्या है? अगेंस्ट द सेल्फिश एम्बिशन। 6वीं आयत से लेकर 8वीं आयत तक क्या है? खुद गर्जी, खुद प्रस्ती के खिलाफ, सेल्फ सेंटर्डनेस, सेल्फ एम्बिशन के खुदा खिलाफ जो है वो खुदा का अफसोस है। और खुदा उन तमाम वहां पर बाबलियों को और इस तरह से सारे जो लोग हैं जो इस तरह का शिकार है, उनके लिए खुदा कह रहा है, शेम ऑन यू, तुम पर अफसोस, अफसोस तुम पर कि तुम क्या करते हो। और अब यहां पर अब देखें कि दूसरे बाब की 5वीं आयत में हमें ये पता लगता है कि क्या है, कि ये लोग क्या हैं। 5वीं आयत अगर हम देखें तो वहां पर हमें जो है वो इनका जो है वो कैरेक्टर जो है वो नजर आता है, वो दगाबाज हैं, ठीक है। और वहां पर आगे क्या है कि वो पताल की मानद अपनी हवस बढ़ाता है, उनकी हवस खत्म ही नहीं होती, वो कुछ और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा तलाश करना, कितना भी उनके पास दौलत हो जाए फिर भी वो हवस खत्म नहीं। कहता है ये पताल की मानद है, ये हवस ये बढ़ती ही जाती है। My friends, we as the believers and the disciples of Christ, we have to be very careful. लीडरशिप में ये 3 ऐसी चीजें हैं, एक तो दौलत, एक जो है वो जिन्स प्रस्ती, इसमें बहुत बड़े बड़े लीडर्स जो हैं वो, और एक अथॉरिटी, मनी, सेक्स एंड अथॉरिटी। ये ऐसी चीजें हैं जो हमें ईमानदारों को गिरा सकती हैं, लीडर्स को खासकर। और खासकर हम देखते हैं जो हवस हैं कि मेरे पास और हो जाए, मेरे पास और हो जाए। और यहां पर खुदा जो है वो उनके लिए जो है वो ये बात कह रहा है कि उनकी हवस जो है। लेकिन 8वीं आयत देखें, अगर हम 5वीं आयत और 8वीं आयत को मिलाकर पढ़ें तो फिर खुदा इसका जवाब देता है। 8वीं आयत में क्या है? चूंकि तूने बहुत सी कौमों को लूट लिया और मुल्क और शहर और बाशिंदों में खून रेजी और सितमगिरी की है, इसलिए बाकी मांदा लोग तुझे गारत करेंगे। अब इस आयत को जब हम पढ़ते हैं तो इसमें क्या है? अब क्या खुदावन क्या कर रहा है? द लॉर्ड विल टर्न द टेबल। खुदावन जो है अब मेज की रुख बदल देगा। अब क्या है? द प्लंडरर, जो लूटने वाला है वो क्या बन जाएगा? विल बी प्लंडर्ड। लूटने वाला जो है वो अब खुद लूट का शिकार हो जाएगा। Are you with me? प्लंडरर जो है, जो लूट मार करने वाले हैं, वो खुद प्लंडर्ड हो जाएंगे और वो खुद लूटे जाएंगे। Look at the God is going to turn the table. खुदा जो है वो टेबल को जो है वो क्या कर देगा? तब्दील, उसका रुख तब्दील कर देगा। अब यहां पर ये क्या है? The time is coming when the Babylonians will be judged. जब जो बाबल की खुदा जो है वो अदालत करेगा। और इसके साथ आपको दानियल की किताब का 5वां बाब पढ़ना चाहिए। वहां पर जब बाबल का जो बादशाह उस वक्त बेलशज़र है, वो क्या है? अपने उमरा के साथ जो है वो मैखोरी में, मैं के नशे में अपनी दौलत और जो कुछ उन्होंने एक्वायर किया उसके लिए वो खुद एंजॉय कर रहा है, लुत्फ उठा रहा है। और फिर हम जो है वो देखते हैं कि वहां पर क्या हुआ है एकदम से। दानियल की किताब का 5वां बाब पढ़े तो वहां पर एक हाथ उसको जो है वो दिखाई दिया है, जिसने उसको क्या कहा? मिने मिने तकीलो फरसीन,
اور پھر اس کی دانیل نے جو ہے تشریح کی ہے کہ میں نے یعنی خدا نے تیری مملکت کا حساب کیا ہے اور اسے تمام کر ڈالا. تکیل یعنی تو ترازو میں تولا گیا اور کم نکلا. فرسین یعنی تیری مملکت منقسم ہوئی اور مادیوں اور فارسیوں کو دی گئی. اور پھر آگے چل کر ہم دیکھتے ہیں کہ 30ویں آیت میں کیا ہے, اسی رات, this very night, بیلشازر بادشاہ جو ہے وہ قتل ہوا. اور دیکھیں کہ بابل کی عالمی طاقت کا ایک ہی رات میں ملیا میٹ ہو کر مادیوں کے پاس جو ہے وہ چلی گئی. Look at how God turned the table. They were the plunderers. وہ کیا تھے؟ لوٹ مار کرنے والے ہیں, دولت اکٹھی کرنے والے ہیں. What happened in just in a night? اور کر بھی میں نے اس بات کو کہ جب ہم ان عالمی طاقتوں کو تاریخ کی روشنی میں پڑھتے ہیں, کہاں پر بابلی, کہاں پر مادی, فارسی, اس کے بعد جو ہے وہ کہاں پر یونانی آئے, اسکندر اعظم جیسے جنہوں نے ساری دنیا فتح کی, اس کے بعد جو ہے رومنز آئے, بگ امپائر, ان کی گلوری اور سارا کچھ کہاں پر ہے آج؟ تو کبھی کبھی میں دیکھتا ہوں جب ہم کرسچن لیڈرشپ میں, جب ہم اپنے میں, جب ہم اس ہوس کو دیکھتے ہیں کیا اور کچھ کتنا کچھ جمع کریں گے, ایٹ دی اینڈ کیا ہے کہ we will be just in a small box. اور ایک رائٹر اس طرح لگتا ہے کہ اس باکس میں there will be no window. اور کبھی ہم اس چیز کو ریمائنڈ نہیں کرتے, اس کو یاد نہیں کرتے, لیکن ہم مسیح کے پیروکار ہوتے ہوئے اور کلام مقدس کو پیش کرتے ہوئے, یہ کلام دوسروں کے لیے نہیں ہے, پہلے میرے لیے ہے, ہم سب کے لیے, اس سے پہلے کہ ہم دوسروں کو پیش کریں. And what the challenge is, جو پلنڈررز ہیں, جو پوری طرح سے جو ہے, اور میں سوچ رہا تھا کہ یہ پیغام کرسچن لیڈرشپ کو ہر روز صبح اٹھ کر یاد کرنا چاہیے. For all of us, کتنا کچھ بھی جمع کر لو گے, خداوند کیا کہہ رہا ہے, this very night is just all gone. اور خداوند یسوع مسیح نے بھی جو تمثیل وہ دی نا کہ وہ ایک امیر آدمی تھا, اس نے کوٹھیاں بنائی, بہت کچھ ہے, اور جمع کیا, اور اس نے کہا بھئی اب تو کیا کر, خوش رہ اور انجوائے کر, everything is all right, بہت کچھ ہے. خداوند نے کہا اے نادان آدمی, آج رات تیری جان تجھ سے لے لی جائے گی. You are foolish. So we have to be very careful, my friends. اور یہاں پر کیا ہے, خداوند کیا کہہ رہا ہے کہ it's افسوس, it's a shame on you, those who have the selfish ambitions, جو صرف اپنے بارے میں اور اکٹھا کرنا چاہتے ہیں, سب کچھ دولت کے انبار لگانا چاہتے ہیں. Plunderer will be plundered. The victor will become the victim. یہ ریمائنڈر بھی ہے آج, یہ خدا کا کلام میرے لیے بھی ہے, ہم سب کے لیے ہے کہ ہم اس کو جو ہے وہ انڈرسٹینڈ کریں. اس کے ساتھ ہم دوسرے افسوس کی طرف بڑھیں گے, اور وہ 9ویں آیت سے لے کر 11ویں آیت تک ہے. یہ دوسرا افسوس کیا ہے, جھوٹے تحفظ کے خلاف, war against the false security, جو جھوٹا تحفظ ہے. 9ویں آیت میں کیا ہے کہ اس پر افسوس جو اپنے گھرانے کے لیے ناجائز نفع اٹھاتا ہے تاکہ اپنا آشیانہ بلندی پر بنائے اور مصیبت سے محفوظ رہے. یہاں پر ایک ایسی ڈسکرپشن ہے بیان کی گئی ایسے شخص کے بارے میں یا ایسی قوم کے بارے میں جس کا خیال ہے کہ سب کچھ اس کے قابو میں ہے, سب کچھ اس کے دسترس میں ہے. یعنی کیا ہے, جو اپنا آشیانہ بلندی پر سب کچھ ہے, یعنی وہ اپنا تحفظ کس میں ڈھونڈ رہا ہے, دولت کے اندر. وہ اپنا تحفظ جو ہے
दौलत में जो है वो ढूंढ रहा है, अपने वसाइल में ढूंढ रहा है। और क्या है कि उस शख्स के खिलाफ खुदा की अदालत क्या है, 11वीं आयत पढ़ें। उसके लिए खुदा की अदालत जो है वो 11वीं आयत में हमें ये नजर आती है, क्योंकि दीवार से क्या है, वो क्या कह रहे हैं, पत्थर चलाएंगे और छत से शतीर जवाब देंगे। और खासकर अगर हम इसको बाबल के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो जो नबूकदनेस्सर ने अपना महल और अपना महल कला नमा महल बनाया था, उसके बारे में आर्कियोलॉजिस्ट लिखते हैं कि उसकी जो बैरूनी दीवारें थी वो 136 फीट चौड़ी थी। तो वो ये कह रहा होगा कि इन दीवारों को कौन तस्खीर कर सकता है, कौन गिरा सकता है। इसके अंदर तो मैं क्या हूं, आई एम सिक्योर, मैं महफूज हूं। और इस किला नमा उसकी क्या है तहफ़्फ़ुज़, वो कहां ढूंढ रहा है, उसके अंदर। और खुदावंद क्या कह रहा है, दिस इज अ फॉल्स सिक्योरिटी। आए नादान, क्या है, ये झूठ से भरा हुआ तहफ़्फ़ुज़ है जिसके अंदर तू छुपा हुआ है। ये तुझे तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकती, इट्स अ फॉल्स। ये अपने जहन को सिर्फ जो है वो ये झूठी तसल्ली देने वाली बात है कि आई एम सिक्योर। और बहुत दफा कभी हम जब हमारे पास बहुत सारे वसाइल भी हों तो लोग कहते हैं कि हमारे पास सब कुछ है, वो क्या है, दिस इज अ फॉल्स सिक्योरिटी। ये झूठा तहफ़्फ़ुज़ है। और इस बात के लिए खुदा उनको क्या कह रहा है, उन पर अफसोस, shame on those people who just look for their security in these kind of things। जो अपनी, और इस ये क्या है, ये झूठा तहफ़्फ़ुज़ है। और खुदावंद क्या कह रहा है, वही दीवारें जिनमें तू तहफ़्फ़ुज़ ढूंढ रहा है वो तेरे लिए क्या है, क्या करेंगी, वो तेरे लिए एक निशाने इबरत है। वो तेरी गवाही देंगी कि नो सिक्योरिटी इनसाइड, कोई सिक्योरिटी नहीं है। शतीर क्या कहेंगे, जवाब देंगे, वो भी गवाही देंगी कि नो। और उस महल के बारे में मैं पढ़ रहा था कि उसके हर एक पत्थर पर जो उस महल में लगा था उस पर लिखा हुआ था नबूकदनेस्सर, 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 पता नहीं कितनी दफा, इज जस्ट हिज ग्लोरी। आपको पता है सद्दाम हुसैन जब वो इसको उन्होंने यही वो ही वाज ट्राइंग, जब उसने कुवैत पर हमला किया, और ये सारा वो क्या था, वो वही ग्लोरी, बिकॉज़ दिस इज द बाबल। जो जनूबी इराक है वही बाबल है, और वो उसी ग्लोरी को दोबारा लाना चाहता था। तो कभी कभी लोग उसको कहते हैं ही इज द सेकंड नबूकदनेस्सर। और यहां पर जो है वो फॉल्स सिक्योरिटी है। और यहां पर हमें ये मिलता है 10वीं और 11वीं आयत में कि वो क्या है कि अपनी जो तहफ़्फ़ुज़ है वो कहां पर जो है वो ढूंढ रहे हैं। लेकिन क्या है कि वो सारा कुछ अपना तहफ़्फ़ुज़ इसमें है। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने मरकस की इंजील के 8वें बाब की 36वीं आयत में ये भी है कि अगर आदमी क्या है, सारी दुनिया को हासिल करे, सब कुछ उसके पास हो, लेकिन वो अपनी जान का नुकसान उठाए तो उसे क्या फायदा होगा। यही कुछ बाबलियों के साथ हुआ। एक ही रात में वो सारी शान और शौकत खुदा ने टेबल्स जो है वो टर्न करके मादियों के हाथ में कर दिया। The very next day there is no Babylonian kingdom, is all gone। क्या है, क्योंकि उनकी सिक्योरिटी किस में है, वो अपनी ताकत में, अपनी दौलत में, अपने किला नमा महलों में अपनी सिक्योरिटी ढूंढ रहे हैं। खुदावंद कह रहा है कि दिस इज फॉल्स, ये झूठा तहफ़्फ़ुज़ है। एंड माय फ्रेंड्स, वेयर आवर सिक्योरिटी लाइज, हमारी सिक्योरिटी किस में है? अगर हम भी अपनी सिक्योरिटी दुनियावी चीजों में और ये सारी मादी चीजों में ढूंढते हैं तो खुदावंद हमारे लिए भी उसकी यही है कि शेम ऑन यू, अफसोस तुझ पर
لیکن مبارک وہ شخص ہے جو خداوند میں اپنی سیکیورٹی جو ہے وہ ڈھونڈتا ہے، تلاش کرتا ہے۔ اور یہی چیلنج آج میرے لیے بھی ہے کہ اور آپ کے لیے اٹس اے ریمائنڈر کہ میری اور آپ کی سیکیورٹی اور تحفظ کوئی اور نہیں ہے بلکہ وہ میرا اور آپ کا خداوند ہے۔ Where does our security lie as God's people? Sometimes we try to find our security in investments, pensions, provisions, insurance and other material things. لیکن ہمیں یہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے our security lies in God alone. صرف اور صرف خداوند میں ہماری سیکیورٹی ہے۔ اور اس کا تجربہ آپ میں سے بہت سے لوگوں نے کیا بھی ہوگا۔ حالات جب بہت مشکل، تکلیف، جب ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا اور سب چیزیں بلر ہیں، اس وقت ہمیں اپنی سیکیورٹی خداوند میں نظر آتی ہے۔ اور پھر ہم پیچھے مڑ کر دیکھیں تو دیکھیں کہ ان حالات میں اگر خداوند میرے ساتھ نہ ہوتا تو کیا ہوتا۔ So my friends، آج مجھے اور آپ کو خداوند یہ کہہ رہا ہے کہ our security، میری اور آپ، میرا اور آپ کا تحفظ خداوند میں کیا ہے؟ محفوظ ہے، اس کے محفوظ ہاتھوں میں ہے۔ اور یہ فالس سیکیورٹی نہیں ہے، اٹس اے ٹرو سیکیورٹی۔ یہ جو ہے وہ سچا تحفظ ہے جس کو مجھے اور آپ کو یاد کرتے رہنے کی ضرورت ہے۔ اور اس کے ساتھ ہم آگے بڑھتے ہوئے تیسرے افسوس کی طرف جائیں گے، اور وہ 12ویں آیت سے 14ویں آیت تک ہے۔ اور یہ افسوس کن کے بارے میں ہے؟ جو ظالم ہے، طاقتور ہے، ruthless powers، ایسی جو ہیں کہ وہ اپنی جو ہے وہ قوت پر جو ہے وہ یقین رکھتے ہیں۔ اور اگر آپ دیکھیں کہ انہوں نے، بابلیوں نے کیا کیا تھا، آگے 12ویں آیت دیکھیں، کہتا ہے اس پر افسوس جو قصبے کو خون ریزی سے اور شہر کو بد کرداری سے تعمیر کرتا ہے۔ نبوکدنضر کے جو محل تھا اور اس کے اور اس نے بہت بڑے محل بنائے تھے، یقیناً جو لوگ جب آتے تھے، جب وہ اسیر کر کے لوگوں کو لاتے تھے، وہ اس کی شان و شوکت دولت کو دیکھ کر حیران ہو جاتے تھے۔ وہ ان کو کیا کہتے ہیں؟ they were very impressive، امپریس کرتے تھے لوگوں کو۔ لوگ کہتے تھے واو، کیا، یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کے جو پیلس تھے undoubtedly impress the tourists، ایون کہ جو لوگ وہ جو ان کو فتح کر کے لاتے تھے، جو مفتوحہ قومیں تھیں، وہ بھی دیکھ دیکھ کر حیران رہ جاتی تھی۔ لیکن اس کے محل جو تھے، اس کے جو کیا ہے، they did not impress God، خدا کو اس نے امپریس نہیں کیا۔ اور اس بات کو ہمیں جو ہے وہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ اس کے محلوں نے خدا کو جو ہے وہ امپریس نہیں کیا ہے۔ خدا اس سے ہرگز متاثر نہیں تھا۔ اور یرمیہ کے صحیفے کے 51ویں باب کی 58ویں آیت میں جو ہے وہ بابل کے متعلق یرمیہ کی نبوت کی یہ گونج ہمیں یہاں پر سنائی دیتی ہے۔ یرمیہ کیا کہتا ہے؟ رب الفاظ یوں فرماتا ہے کہ بابل کی چوڑی فصیل بالکل گرا دی جائے گی، اور اس کے بلند پھاٹک آگ سے جلا دیے جائیں گے۔ اور پھر اس ضمن میں زبور نویس نے کیا خوب کہا ہے کہ اگر خداوند ہی گھر نہ بنائے تو بنانے والے کی محنت جو ہے وہ عبث ہے۔ تو اس لیے ہمیں اس بات کو جو ہے وہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ لیکن نئے عہد نامے میں جب ہم آتے ہیں، اور خاص کر پہلے کرنتھیوں کے خط میں، تو وہاں پر ہمیں جو ہے وہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں عمارت کو ایک استارے کے طور سے بیان کیا گیا ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ اب تم خدا کی کھیتی ہو، تم خدا کی عمارت ہو۔ یو آر کیا ہو؟ یو آر دا بلڈنگ۔ تم خدا کی جو ہے وہ عمارت ہو۔ لوگ اب دوسری عمارتوں کی طرف، جیسے بابل کے لوگ تھے، وہ بڑے بڑے
گلوریفائڈ محل اور عمارتیں بنا رہے تھے، لیکن نئے عہد نامے میں پالوس رسول نے ہماری توجہ ایک اور عمارت کی طرف کرائی، اور وہ عمارت کیا ہے؟ وہ تم ہو۔ اور کرسچن لیڈرشپ کے لیے آج آپ کے لیے اور میرے لیے یہ پیغام ہے کہ ہم یہ والی عمارت کیسے تعمیر کر رہے ہیں۔ اور وہاں پر ہم دیکھتے ہیں پہلے کرنتھیوں کے خط میں کہ پالوس رسول اس بات کو جو ہے وہ بیان کرتا ہے کہ یہ عمارت جو ہے ہم کیسے بنا رہے ہیں۔ کوئی جو ہے وہ لکڑی کا، گارے کا، کوئی گھاس پھوس کا جو ہے وہ کیا رکھ رہا ہے؟ ردہ رکھ رہا ہے۔ اور کچھ جو ہے وہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ سونا، چاندی اور قیمتی پتھر۔ اور پھر وہ کہتا ہے کہ آگ آپ کی عمارت کے کام کو پرکھ دے گی کہ آپ کیسا آپ نے ردہ رکھا ہے۔ جو گارے سے، لکڑی سے، گھاس سے رکھے ہوئے کیا وہ جل جائے گا کام، اور جو سونا، چاندی اور قیمتی پتھر سے ہے وہ کہ وہ قائم رہے گا۔ اب کبھی آپ اس پیسج کو بڑے غور سے پڑھیں اور دیکھیں، اور خاص کر اپنی لیڈرشپ کی رسپانسبلٹی کو، ٹیچنگ رسپانسبلٹی کو انڈرسٹینڈ، کون جلے گا؟ کبھی آپ نے اس پہ غور کیا؟ جلے گا کون؟ تو کہتا ہے وہ ردہ جو آپ، ردے کون سے ہیں؟ جن لوگوں کو آپ تعمیر کر رہے ہیں۔ تو جلیں گے کون؟ the people۔ تو ہم کبھی کبھی خدمت میں آتے، اسی لیے ہم نے اس دن بات کی what is our calling, what is our بلاہٹ، how much we are serious with our call۔ ہم اپنی بلاہٹ کے ساتھ، اپنے بلاوے کے ساتھ کتنے سیریس ہیں، because it's a serious call۔ وہ کہتا ہے وہ کون چلیں گے؟ جن کو آپ تعمیر کر رہے ہیں۔ اگر آپ نے گھاس کا، گارے کا، لکڑی کا ردہ رکھا، it's gone۔ لیکن وہ جو محنت کے ساتھ، دیانتداری اور وفاداری کے ساتھ مسیحی زندگیوں کو تعمیر کر رہے ہیں، وہ کون سے ردے رکھ رہے ہیں؟ سونے، چاندی اور قیمتی پتھروں کا، اور وہ قائم رہیں گے۔ اس عمارت کے لیے ہم فکر نہیں کرتے، اور خداوند آج مجھے اور آپ کو جو ہے وہ ہماری توجہ اس عمارت کی طرف بھی دلانا چاہتا ہے کہ ہم کون سی جو ہے وہ عمارت تعمیر کر رہے ہیں۔ وقت چونکہ ہو گیا ہے، میں کوئکلی آگے بڑھنا چاہتا ہوں اور چوتھے افسوس کی طرف، اور وہ چوتھا افسوس کیا ہے؟ اگینسٹ دا شیم لیس ایکسپلائٹیشن۔ اور یہ جو افسوس ہے وہ شرمناک استحصال کے خلاف ہے، ایکسپلائٹیشن۔ اور پہلے بھی میں نے بات کی کہ بنی اسرائیل کے دو بڑے گناہ ہیں جنہوں نے انبیاء نے بڑے واضح طور سے ان کو بیان کیا، ایک بت پرستی اور دوسرا تھا غریبوں کا استحصال، ایکسپلائٹیشن۔ اور اس کے لیے ہمیں کیئرفل رہنے کی ضرورت ہے۔ آپ دیکھیں 15ویں آیت میں کیا، اس پر افسوس خداوند کہتا ہے جو اپنے ہمسایہ کو اپنے قہر کا جام پلا کر متوالا کرتا ہے تاکہ اس کو بے پردہ کرے۔ اب کیا ہے لوگ کیا کر رہے ہیں؟ یہاں پر جو ایکسپریشن ہے وہ کیا ہے؟ جو برے لوگ ہیں، جو شریر ہیں، وہ دوسروں کو کیا شرمندگی میں ڈال کر خوش ہوتے ہیں۔ لیکن 16ویں آیت اب کیا کہتی ہے کہ اب خداوند ان کو شرمندگی میں ڈالے گا، ٹیبل خدا ٹرن کر دے گا۔ پہلے وہ لوگوں کو شرمندہ کرتے ہیں، خدا ان کو شرمندہ کرے گا۔ It's a judgment here۔ یہاں پر عدالت جو ہے وہ آگئی، اور 16ویں آیت میں کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ اب بدکاروں کی، شریروں کی باری ہے، تو بھی پی کر اپنی نامختونی ظاہر کر، خداوند کے دائنے ہاتھ کا پیالہ اب تو اپنے دور میں تجھ تک پہنچے گا، اور رسوائی تیری شوکت کو ڈھانپ لے گی۔ اب ان کی باری ہے، خداوند کی عدالت ان پر آ پہنچی ہے۔ اور جیسے میں نے کہا کہ دانیل 5ویں باب میں کیا ہے کہ ان کے ساتھ ایسا ہی ہوا کہ ان کی ساری شوکت اور عزت، دولت جو ہے وہ رسوائی سے ڈھانپ دی گئی ہے۔ اس لیے ہمیں خاص کر ایکسپلائٹیشن کے لیے جو ہے وہ کیئرفل رہنا چاہیے۔ اور اکثر ہم
इस एक्सप्लॉयटेशन को क्रिश्चियन मिनिस्ट्रीज में बहुत देखते हैं। और मैं अक्सर मुख्तलिफ बोर्ड्स पर होते हुए देखना है कि जब क्रिश्चियन मिनिस्ट्रीज में होते हैं कि वी आर अंडरपेड, हम लोगों को उतनी नहीं, वो क्या मिनिस्ट्री के नाम पर हम कहते हैं जी आप तो मिनिस्ट्री कर रहे हैं। ऑलवेज क्रिश्चियन वर्कर्स एंड क्रिश्चियन मिनिस्ट्रीज आर अंडरपेड। और एक इन मैं इसको कहता हूं कि सम सेंस इट्स आल्सो एक्सप्लॉयटेशन, इख्तिसाल है। और आपको पता है, अगर आप हिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं, कल हम कुछ वो जब जेनिफर आई हुई थी तो वो हिस्ट्री के बारे में क्रिश्चियन कम्युनिटी के जो 1972 में जो सारे अदारे कौमियाए गए, उनके जो सबसे बड़ा जो लीगल प्ली थी भुट्टो और उसकी रजीम की, वो ये उन्होंने अदालत में एक अपनी लीगल प्ली भी बनाई थी कि ये एक्सप्लॉइट कर रहे हैं इन द नेम ऑफ क्रिश्चियन मिनिस्ट्री, दे आर अंडरपेड। ये लीगल प्ली थी उसकी, अगर आप हिस्ट्री को अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं। तो आज भी अगर देखें तो कितना ज्यादा खुदा के नाम पर एक्सप्लॉयटेशन होती है। एंड इफ वी आर अ मिनिस्ट्री वर्कर्स, और खुदावंद अगर हमें अपने इख्तियार में किसी इख्तियार की जगह पर रखता है तो वी हैव टू बी केयरफुल, वी हैव टू टेक केयर ऑफ द पीपल। क्योंकि एक्सप्लॉयटेशन खुदावंद को जो है वो पसंद नहीं है, क्योंकि खुदा जो है वो देख रहा है। एंड वी एज द क्रिश्चियन लीडर्स, आप कल को भी बड़ी बड़ी पोजीशंस पर पहुंच जाएंगे, मेरी दुआ है आपके लिए। लेकिन व्हेन यू कम टू दैट पोजीशन, जब आप इख्तियार और फैसला रखें, बी केयरफुल। और यहाँ पर खुदावंद ने कहा है कि इट्स अ वॉर अगेंस्ट द नॉट ओनली द एक्सप्लॉयटेशन, shameless, shameful exploitation। और ये बहुत बड़ा जो है वो चैलेंज है। और खासकर मैं थियोलॉजिकल सर्कल्स में सबसे ज्यादा गरीब लोग कौन हैं? थियोलॉजिकल एजुकेटर्स। टू बी ऑनेस्ट, सारी क्रिश्चियन मिनिस्ट्रीज को देख लें, जो पढ़ाने वाले लोग हैं उनकी सैलरीज देख लें। और मैं अक्सर सेमिनरीज में ये कहता हूँ कि ये लोग अंडरपेड हैं और ये लोगों को तामीर करने वाले। तो क्या है ये एक्सप्लॉयटेशन नहीं तो और क्या है? तो इसलिए वी हैव टू बी केयरफुल। ये शर्मनाक इस्तेसाल है जो कभी कभी मिनिस्ट्री के नाम पर खुदावंद के नाम को इस्तेमाल करते हुए हम करते हैं। और खुदावंद हमें अदालत में लाएगा। God is going to make us accountable. And lastly, my friends, against the foolish idolatry, बुत प्रस्ती। 19वीं आयत में नबी कहता है कि खुदा ने जो उसको कहा और उसको जवाब दिया कि उस पर अफसोस जो लकड़ी से कहता है जाग, और बेजुबान पत्थर से कि उठ, क्या वो तालीम दे सकता है? देख, वो तो सोने चांदी से मड़ा है, लेकिन उसमें मुतलिक दम नहीं। अब जो बाबली थे वो क्या करते थे? जब वो फतह करते थे तो जो लोगों की लूट मार होती थी, और खासकर देखें कि बाबिल ने जब हैकल में सारे ज़रूफ और उनका सोना चांदी लूट लिया, कहां पर? वो अपने देवताओं के आगे जाकर लगते थे और क्या कहते थे कि इट इज बिकॉज ऑफ यू, तुमने हमें जो है वो फतह दी है, तुमने हमने जो है इन लोगों को मुफ्तुआ बनाया है। और खुदावंद उनको कह रहा है कि वो क्या है? वो बेजुबान है, सोने चांदी से मड़े हैं। लेकिन यहां पर खुदा जो है कॉन्ट्रास्ट पैदा कर रहा है कि जिंदा खुदा में और बुतों में जो है वो क्या फर्क है। लेकिन आज मुझे और आपको याद रखें कि शायद हम भी कहें कि हम तो बुत परस्ती नहीं करते,
वी आर नॉट आइडल वर्शिपर्स, तो हम तो बड़े अच्छे हैं। शायद हाथ के बनाए हुए सोने चांदी से मढ़े हुए बुतों की हम प्रस्तुति तो नहीं करते, लेकिन बहुत सारे बुत हैं जो हमारे अंदर हैं। There are so many idols. कभी हम दौलत की प्रस्तुति करते हैं, कभी हम अथॉरिटी की प्रस्तुति करते हैं, कभी हम लीडर्स की प्रस्तुति करते हैं। There are so many idols inside. कभी कभी हमें कि कहाँ से हमें सिक्योरिटी मिलेगी। It's a reminder for us. It's also a prestige. मुझे और आपको अपने अपने अंदर उन बुतों को जानने, उनको पहचानने की जो है वो जरूरत है। कभी हमारी दौलत, कभी हमारा लालच जो है वो बुतप्रस्ती बन जाता है। इसलिए हमें केयरफुल होने की जरूरत है कि खुदा के मुतबादल के तौर पर जो कुछ भी हमारी जिंदगी में है वो बुत है। There is no substitute for God. खुदा का कोई मुतबादल नहीं है, और जो कुछ भी हम खुदा के मुतबादल के तौर पर अपनी जिंदगी में रखते हैं, that is बुतप्रस्ती। तो इसलिए माय फ्रेंड्स, हमें उसको चेक करने की जरूरत है कि जो कुछ भी हमारी जिंदगी में खुदा के मुतबादल के तौर पर आते वो हमारा बुत बन जाता है। We worship that. अगर हम खुदा की बजाय किसी और चीज या शख्स पर भरोसा करते हैं तो फिर हम पर अफसोस है। लेकिन अगर हम खुदावंद पर भरोसा रखते हैं तो क्या है? मुबारक है। तो इसलिए माय फ्रेंड्स, आज हमें अपनी अपनी जिंदगी का जायजा लेने की जरूरत है। हमारा भरोसा किस पर है? कभी कभी जब स्टूडेंट सेमिनरी से निकलते हैं, खासकर प्रेस्बिटेरियन सर्कल्स में, जहाँ पर इसको मैंने बड़ा देखा है, जिनकी सिफारिश होती है, जिनका कुछ जानने वाला है, जिनके कुछ पीछे है, उनका ऑर्डिनेशन दूसरे दिन हो जाता है। कुछ लोग बेचारे धक्के खाते रहते हैं, उनको पीछे लीडरशिप रुलाती रहती है, और वो आते कभी, सर कोई ऑर्डिनेशन ही नहीं कर रहा। मैंने कहा क्यों नहीं कर रहे? सर कोई हमारा कोई सिफारिश नहीं है। Shame on these leaders. God is going to make them one day accountable. अगर हम इस पोजीशन में हैं, we have to be careful. ये बहुत बड़ा चैलेंज है थियोलॉजिकल सर्कल्स में, क्रिश्चियन मिनिस्ट्री में, माय फ्रेंड्स। और आज हबक्कूक नबी की किताब से हम, अगरचे ये पैगाम उसके लिए उस वक्त सख्त था, लेकिन ये सच था और सच साबित हुआ। आज भी ये कलाम सच्चा है, आज भी ये वही कलाम है, वही खुदावंद है। और अगर उनको वो अदालत में ला सकता है तो हमें क्यों नहीं? खुदा अपनी अदालत जो है वो अपने घर से शुरू करेगा। तो इसलिए कभी कभी जजमेंट इज डिफिकल्ट, इसको हम सुनाना भी नहीं चाहते, लेकिन इट्स अ रियलिटी कि खुदा हमें अकाउंटेबल ठहराएगा वन डे। लेकिन जो मुबारक हैं, जिन्होंने रद्दे अच्छे रखे हैं, उनके लिए आसमान पर हमेशा की जिंदगी का ताज भी है। और पौलुस रसूल क्या कहता है? ना सिर्फ मुझे ही, बल्कि उन सबको जो उसके ज़हूर के आरज़ूमंद हैं, जिन्होंने अपने रद्दे ठीक रखे, उनको भी वो जिंदगी का ताज जो है बख्शेगा। कितनी बड़ी हमारे लिए उम्मीद है। तो हम इस जजमेंट के साथ हम उस रिवॉर्ड को भी अपने सामने रखें कि हम किस सच्चाई के साथ, किस ईमानदारी के साथ, अपने बुलावे के साथ, वफादारी के साथ चल रहे हैं। अगर नहीं है तो आज ज़रूरत है कि हम उसको रिविजिट करें, रिव्यू करें।